چیپٹر 6 فلسفہ اور خدا۔ فطرت اور خدا کے وجود کے بارے غور و فکر یونانی فلسفے کا ہمیشہ بنیادی جزو رہا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلسفے کے ابتدائی زمانے میں ہی ایسے فلسفیانہ افکار سامنے آنے لگے جو عقائد کے دعووں، پرستشی اعمال اور یہودی طرز کے الہامی مذاہب سے یکسر مختلف تھے۔ 6 صدی قبل از مسیح کے اواخر میں زینوفینس، جو کہ قدیم ترین فلسفی شاعر تھا، نے کہا کہ اگر جانور اپنے ہاتھوں سے ڈرائنگ کر سکتے یا نقش و نگار بنانے کے فن سے آشنا ہوتے تو گھوڑے کا خدا بھی گھوڑے ہی جیسا ہوتا اور بیل کا خدا بھی بیل کی مانند۔ اس کے صرف نصف صدی بعد ہی یعنی 400 سے 480 قبل از مسیح میں ایک فلسفے کے معلم کریٹیس نے خیال پیش کیا کہ خدا پر ایمان سماجی طور پر ایک مفید افسانہ ہے جسے ہوشیار لوگوں نے اس لیے ایجاد کیا تاکہ انسان اپنی نجی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس پر نظر رکھی جا سکے۔ لوگوں کی زندگی پر اس طرح سے زیادہ مؤثر نگرانی کا طریقہ کار ریاست کے لیے کوئی اور ممکن نہیں تھا۔ فلسفے کی ابتدا سے ہی اس طرح کے بے لاگ تبصروں سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی خدا یا دیوتاؤں کے بارے تنقیدی نظریات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ 2 صدی عیسوی تک خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے مباحث اور دلائل کا دور چلتا رہا، لیکن عیسائیت کے خدائے واحد کا تصور جب ایک سنجیدہ قوت کی حیثیت سے ابھرا اور اس کے پرانے فطرت پرستانہ عقائد اور غیر عیسائی فلسفی نظریوں پر بالادستی قائم ہو گئی تو 5ویں صدی کے آخر اور 6 صدی کے شروع تک فطرت اور خدا کے بارے کسی بھی آزادانہ چھان بین اور تحقیق و تفتیش کرنے کے امکانات کا کلا کما ہو گیا۔ اب عیسائی اور پھر 7ویں صدی میں مسلم بھی کسی ایسی دنیا میں نہیں رہتے تھے جہاں دوسرے مذاہب یا فلسفیانہ نظریات کا کوئی وجود ہو۔ گویا اب ان کی اپنی بنائی ہوئی دنیا تھی جہاں ان کے خدائے واحد کا بول بالا تھا، ایک ایسے الہامی خدا پر عقیدہ جس نے دیگر سب مخالف مذاہب اور اس سے غیر مطابقت فلسفوں کو رد کر دیا تھا۔ الحاد ایک ناقابل برداشت فسق و فاجر اور جھوٹ کا پلندہ قرار پا چکا تھا۔ عیسائیت نے جب بادشاہ کانسٹنٹین کے دور میں مکمل دنیاوی اقتدار حاصل کر لیا تو وہ نہ صرف دوسرے مذاہب اور غیر ہمدردانہ فلسفوں پر بلکہ خود اپنے اندر پائے جانے والے مختلف مکاتب فکر پر بڑی بے رحمی کے ساتھ چڑھ دوڑے، جس کی مغربی دنیا میں پہلے کبھی نظیر نہیں ملتی۔ اس نئے مذہب یعنی عیسائیت کے خلاف جو بھی تنقیدی ادب لکھا گیا اسے جلا دیا گیا اور قدیم فلسفے کے جو غیر عیسائی مدرسے تھے انہیں بند کر دیا گیا۔ 529 کے زمانے تک فلسفہ و فکر کو ان عقائد اور نظریات کی وضاحت، ترتیب و درستی اور فہم تک محدود کر دیا گیا جو پہلے سے ہی ایمان کا حصہ تھے، یا پھر یونانی فلسفے کے وہ دلائل جو وحدانیت کے تصور کی حمایت میں تھے ان کو عیسائیت کا حصہ بنا دیا گیا۔ لہٰذا مذکورہ فضا میں خدا کے وجود کے برحق ہونے کی حمایت میں دلائل ابھرنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ سینٹ آگسٹائن افلاطون کی مثالی دنیا کے نظریات کو استعمال کرتے ہوئے لکھتا ہے، خدا ایک کامل اور حقیقی ہستی کے طور پر وجود رکھتا ہے، اس پر ہمارا بلا شک و شبہ ایمان ہے۔ اب ہم خدا کو پورے ایقان کے ساتھ پا سکتے ہیں، خواہ وہ علم کی کوئی لطیف تر شکل ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے 100 سال بعد سینٹ تھامس ایکنس بھی یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا کی صداقت کو اب ہم عقلی دلائل کی قوت سے جان سکتے ہیں کہ وہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ ہم فلسفے اور خدا کے تعلق کو 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب خدا کے بارے کھلم کھلا غور و فکر یا قیاس آرائی کی جا سکتی تھی۔ یہ دور 450 اور 350 عیسوی تک ختم ہو گیا۔ دوسرا وہ دور تھا جب تمام بحث کٹر مذہبی عقائد اور خدائے واحد کو ثابت کرنے تک محدود ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا تنقید اور تشکیک کا دور شروع ہوا جس کا رخ ایک بڑے رد عمل کے طور پر وحدانیت کے پیدا کرتا شخصی تصور خدا کے خلاف عقل و فراست کے استعمال کی طرف تھا۔ یہ آخری دور 17ویں صدی میں شروع ہوا تھا اور جو ہنوز جاری ہے۔ خدا کے بارے 2 بڑے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ توحید خداوندی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق ایک ہی ازلی اور ابدی خدا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ تخلیق کے عمل میں ہر وقت سرگرم رہنے کے علاوہ ہر چیز کی خبر گیری اور اس پر توجہ رکھتا ہے۔ انسان خاص طور پر اس کی خصوصی تخلیق ہے۔ دوسرے نظریے کو ڈی ازم کہتے ہیں۔ اس میں بھی عام طور پر ایک ہی خدا کا تصور ہوتا ہے، لیکن وہ وحی کے ذریعے انسان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا۔
اس کے مطابق خدا نے دنیا تخلیق کر دی ہے اور اسے ایک منظم حرکت دے دی اور کائنات کو جیسے نظر آتی ہے چلا دیا ہوا ہے، جس کے بعد خدا نے ہر چیز کو قوانین فطرت کے ساتھ چھوڑ دیا ہوا ہے، یا پھر کم از کم انسان پر اس کی کوئی خصوصی توجہ نہیں ہے۔ خدا کے ہونے کی پہلی دلیل یہ دی گئی کہ خدا کے تصور پر انسان کا ہمیشہ سے ایمان رہا ہے، خواہ وہ انسان کسی بھی زمان اور مکان سے تعلق رکھتا ہو۔ خدا کی دوسری دلیل یہ پیش کی گئی کہ کائنات ایک بڑے ہی منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ ارسطو کے مطابق دیوتاؤں کا تصور انسان کے ذہن میں دو بنیادی اسباب کی وجہ سے پیدا ہوا، ایک سماوی حقیقت کازمک فینومینن اور دوسرے وہ داخلی وارداتیں جن کا تعلق روح سے ہے۔ جہاں تک اول ذکر عمومی اتفاق رائے کی دلیل کا تعلق ہے، یعنی یہ مشاہدہ کہ انسان جہاں کہیں بھی پایا گیا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی تہذیب سے تھا یا وہ دور جنگلات میں وحشیانہ زندگی بسر کرتا تھا، اس کے دیوتا ضرور تھے۔ وہ قربانیاں نظر کرتے، خدا کے نام کی مقدس جگہیں تعمیر کرتے اور پوجا پاٹ کی رسوم ادا کرتے۔ فرق یہ تھا کہ یہی کام کوئی کسی طریقے سے کرتا، دوسرا کسی اور طریقے سے، لیکن سب کا متفقہ ایمان تھا کہ اس دنیا کو کوئی ماورائی قوت چلانے والی ضرور ہے۔ البتہ اس قوت کی نوعیت اور فطرت کے بارے یکساں تصور نہیں تھا۔ اگر ان کا تصور غلط ہوتا تو وہ سب خدا کے ہونے کے دلائل ایک ہی طریقے سے نہ دیتے۔ چنانچہ اس کا مطلب ہوا کہ خدا ہے۔ ایپیکیورس کی دلیل تھی دیوتاؤں پر ایمان کے لحاظ سے ساری انسانیت ہم خیال رہی ہے، گویا خدا کا تصور جبلی اور طبعی طور پر انسان کے اندر موجود ہے۔ دیوتاؤں کے وجود کا تصور انسان کی صلاحیت تفہیم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک ایسا عقیدہ جسے سب انسان فطری طور پر مانتے ہوں وہ سچا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ خدا ہے۔ اس دلیل کا صرف یہی سادہ ترین پہلو نہیں تھا کہ جو بات سب مانتے ہیں وہ سچی ہی ہونی چاہیے، بلکہ ان کا اس پر بھی زور تھا کہ خدا کا تصور جبلی طور پر انسان کے اندر موجود ہے، یعنی خدا کے بارے ہمارا جو شعور ہے وہ ہمارے وجود کا ایسے ہی حصہ ہے جیسے جنسی جبلت جس سے مفر ممکن نہیں۔ اس موقف کے خلاف جو تنقید سامنے آئی، اس میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ دیوتاؤں کی پوجا یونیورسل نہیں رہی، اور دوسرے ایک غیر مرئی اور ذہین طاقت کی نوعیت اور اشکال میں وسیع پیمانے پر اختلاف موجود ہے۔ دوسرے آج کے جدید دور کی کامیاب ملحدانہ فلسفی، سائنس اور سیاست اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سٹوئک سیسیروز کا مفروضہ غلطی پر تھا کہ خدا کا تصور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اور بھی پکا ہوتا چلا جائے گا اور ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان رکھے گی۔ گویا مجموعی اتفاق رائے کی دلیل کی بنیاد جس حقیقت پر رکھی گئی تھی وہی مشکوک ہے۔ ڈیوڈ ہیوم 1757 میں اپنی کتاب مذہب کی فطری تاریخ دی نیچرل ہسٹری آف ریلیجن میں مذہبی عقیدے کا سبب نامعلوم کا خوف بتاتا ہے۔ فطری مظاہر اور ان کے اثرات جو ظاہری طور پر انسان کے لیے معمہ تھے اور جن پر انسانی زندگی کا بہت سا انحصار تھا۔ اس طرح مارکس، فیورباغ اور فرائڈ نے مذہبی عقائد کے اسباب اور مذاہب کے جاری رہنے کی وضاحتیں بیان کی۔ گویا ضروری نہیں تھا کہ انہیں مکمل طور پر صحیح مان لیا جائے، لیکن یہ تسلیم کر لینے کے بعد بھی کہ خدا کا تصور انسانی دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، اسے پھر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا کہ مذاہب کی بہت سی سرگزشتیں ایسی ہیں کہ اگر مذاہب کی اصلیت، اوریجن، ان کے جمع رہنے اور ان کے غلبہ و پھیلاؤ پر غور کریں تو ان کی جڑیں مخصوص سماجی، قبائلی، نفسیاتی اور دیگر فطری اسباب میں ملتی ہیں۔ چونکہ یہ اسباب عملی طور پر ہر جگہ عام تھے، چنانچہ ان کے اثرات بھی ہر جگہ عمومی طور پر پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال باقی رہتا ہے کہ خدا کے وجود کے مفروضے کے لیے کیا اور بھی دلائل ہیں ان نفسیاتی اور فطری اثرات کے علاوہ جنہوں نے اس عقیدے کو جنم دیا۔ دوسری دلیل، It is possible for a thing to be conceived and not exist. Do not seek to understand so that believe, but I believe so that I may understand. سوال یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کسی ایسی چیز کا تصور کیا جا سکے جس کا وجود نہ ہو؟ اینسلوم آف کینٹربری اس کے جواب میں کہتا ہے یہ بات عمومی طور پر صحیح ہے کہ ایسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس کا وجود نہ ہو، لیکن خدا کا معاملہ بے مثل ہے، چنانچہ اس کے تصور میں اس کا وجود بھی شامل ہے۔ اینسلوم کا کہنا تھا کہ میں دنیا کو اس لیے نہیں سمجھنا چاہتا تاکہ میں اس پر یقین کر سکوں، لیکن میں اس لیے یقین کرتا ہوں تاکہ میں اسے سمجھ سکوں۔ تاہم اینسلوم کی اس دلیل پر نہ صرف فلسفہ بلکہ علماء ادیان بھی تنقید کرتے رہے ہیں، جن میں ایکناز، ہیوم، کانٹ اور برٹرنڈ رسل شامل رہے ہیں۔ ڈیکارٹ نے خدا کے حق میں یہ دلیل پیش کی کہ خدا
نمونہ کامل ہے، اور چونکہ یہ دنیا بھی مکمل ہے لہٰذا خدا بھی موجود ہے، یعنی گاڈ ان آل پرفیکشن ایگزسٹنس ان پرفیکشن۔ اس کے جواب میں ہیوم اور کانٹ نے کہا کسی ایسی چیز کا وجود بذات خود اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر خصوصیات کی طرح نہیں ہوتا، جیسے کسی چیز کا رنگ، وزن، جائے مقام، ذہانت، زندگی اور اخلاق کی خوبیاں وغیرہ۔ دوسرے لفظوں میں وجود کا کوئی وصف پراپرٹی نہیں ہوتا کہ اسے کسی بھی چیز کی دیگر خصوصیات کا حصہ سمجھ لیا جائے۔ خدا کے وجود کے حق میں دلیل دینے والے ضروری وجود نیسیسری ایگزسٹنس اور حقیقی وجود اور ریئل ایگزسٹنس کے فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلے وہ خدا کو ایک ضروری وجود کے طور پر خیال کرتے ہیں اور پھر غیر مناسب طور پر نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ خدا کا حقیقی وجود ہے۔ چنانچہ پہلے خدا کو ضروری وجود کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے، پھر اس بات پر زور دینا شروع کر دیا جاتا ہے کہ کسی ایسی چیز کا وجود ہے جو مخصوص خاصیتیں رکھتا ہے، لیکن یہ اہل ایمان کے اپنے عقیدے کی وضاحت ہے، نہ کہ اس بات کا ثبوت جس پر وہ یقین کرتے ہیں۔ اینسلوم کا ایک اور نقاد جنائل یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ اس طرح کی دلیل سے کسی بھی چیز کا وجود آپ حقیقی ثابت کر سکتے ہیں جسے آپ کا ذہن انتہائی مکمل ترین شکل میں متصور کر سکے۔ چنانچہ آپ ایک ایسے جزیرے کا تصور کر سکتے ہیں جو مکمل ترین ہو، اس میں کوئی خامی اور کمی باقی نہ رہ گئی ہو، تو پھر بھی یہ سب مکمل ترین جزیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس جزیرے کے بارے آپ نے سوچ رکھا ہے وہ اس سے زیادہ کامل ترین ہوگا جو حقیقت میں بھی وجود رکھتا ہے اور آپ کی فکر میں بھی۔ اب جو جزیرہ آپ نے سوچ رکھا ہے وہ صرف آپ کی سوچ میں ہی وجود رکھتا ہے۔ چنانچہ فلسفہ کی دنیا میں حقیقی وجود اور ضروری وجود پر بڑی منطقی مباحث کا آغاز ہو گیا کہ اگر میں پہلے سے ہی خدا پر یقین رکھتا ہوں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ میں اس سے بھی بڑی چیز پر ایمان نہ لا سکوں گا، اور پھر میں یہ بھی مانوں گا کہ میرا خدا ہمیشہ سے موجود ہے اور اسے ہمیشہ سے ہونا چاہیے، اور اگر وہ فی الحقیقت وجود رکھتا ہے تو پھر اس کا وجود بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی وجود رکھتا ہے؟ لیکن یہ ایسا مضبوط سوال ہے جو فلسفہ اور سائنس کی دنیا میں ابھی تک انسالوڈ ہے۔ خدا کے حق میں ایک اور مجموعہ دلائل ارض و سما کی تخلیق کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کائنات میں تبدیلی اور حرکت کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کیا کائنات ازل سے ہے یا اس کا کوئی نقطہ آغاز بھی ہے؟ وہ یوں کیوں اور کس طرح سے ہے؟ ان سوالوں کو قیاس آرائی پر مبنی ان جوابات کے ساتھ محدود نہیں کیا جا سکتا جن سے یہ پہلے ہی فرض کر لیا گیا ہو یا مرضی ہی یہ ہو کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے۔ افلاطون حرکت و تغیر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو کسی دوسری چیز نے حرکت دی ہو اسے تبدیلی کا نقطہ آغاز مان لیا جائے، لیکن جب ایک خود حرکتی سیلف مووڈ نے دوسری چیز کو تبدیل کیا اور اس نے کسی دوسری کو، اور پھر یوں ہی ایک کے بعد دوسری لاکھوں کروڑوں چیزیں متحرک ہو گئیں، چنانچہ ہمیں کہنا چاہیے کہ تمام حرکتوں کی اصلیت دراصل ایک حرکتی چیز ہے، اور یہی تبدیلی کا سب سے پرانا اور طاقتور اصول ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی غیر حرکتی محرک ان مووڈ موور شے ہے جسے لوگ خدا کہتے ہیں، لیکن افلاطون آگے بڑھتا ہے۔ اس کے مطابق خود حرکتی ایک بے مثال خصوصیت ہے۔ ہر زندہ چیز کے اندر ایک روح سائیکی ہوتی ہے جس کی تعریف ہی یہ ہے کہ ایک ایسی حرکت جو خود ہی حرکت کر سکے، یعنی دا موشن وچ کین موو۔ چنانچہ افلاطون کے مطابق حرکتی قوت ہے، رہی ہے اور رہے گی۔ اس طرح سب اشیاء دیوتاؤں سے بھری ہوتی ہیں۔ ارسطو افلاطون سے اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حرکت ابدی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا آغاز ہے۔ دوسری زندہ اشیاء فی الواقع حرکت کو خود شروع نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ماحول اور اپنے اعضاء کی اندرونی ترتیب سے متحرک ہوتی ہیں، اور تمام متحرک اشیاء اپنی حرکت کے لیے کسی ایسی مطلق کائناتی فورس کی محتاج ہیں جو خود حرکت نہیں کرتی، اور وہ ابدی ہے اور بلا بود بھی یعنی ڈائمینشن لیس ہے، کیونکہ محدود محرک کسی چیز کو لامحدود حد تک حرکت نہیں دے سکتا، اور ہر وہ چیز جو ایجاد کی حامل ہے اس کا حجم اور حرکت محدود ہوتے ہیں۔ ارسطو کے پیروکاروں نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ کوئی نہ کوئی سب سے بڑا مسبب الاسباب ضرور ہونا چاہیے، اگر وہ نہ ہوتا تو درمیانی اسباب بھی نہ ہوتے، لہٰذا یہ عمل ابھی تک رک گیا ہوتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ افلاطون خود حرکتی محرک سیلف موو موور کا اور ارسطو کا غیر حرکتی محرک ان مووڈ موور کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ارسطو کا تصور خدا زیادہ مقبول ہوا کیونکہ عیسائیت کا تقاضا تھا کہ خدا ناقابل تغیر ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ ایک جیسا رہنا چاہیے اور خود اس کا کوئی سبب نہ ہو۔
ان دلائل کے خلاف ایک عام اعتراض کیا گیا کہ کوئی کسی کو یہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی غیر متحرک قوت ہے، اور اگر ایسی کوئی غیر متحرک محرک کے مفروضے کو نہیں مانتا تو اسے فاسق و کافر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان فزیکل تبدیلیوں کے سلسلے کی زنجیر کی ہر زیر تفتیش کڑی کے پیچھے بھی کوئی اور کڑی ہو۔ چنانچہ جب تک اشیاء کے پیچھے لامحدود سلسلوں کی سمجھ نہیں آ جاتی، تبدیلی و تغیر کی کسی آخری وضاحت کے پیچھے ایک اور تبدیلی کا امکان ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی فرض شدہ نقطۂ آغاز ان مووڈ موور کا کیا ہوگا؟ جبکہ اس کی حرکت کے سبب کا سوال کیا جائے تو اسے لغو قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ارسطو اور اس کے پیروکاروں نے نقطہ اٹھایا کہ خدا محدود، صاحب اعجاز اور کائنات کے کسی گوشے میں قیام پذیر چیز نہیں ہے۔ وہ ایک دوسری طرح کے نظام کا وجود ہے جو ساری کائنات کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، جیسے آپ ٹینس کے کھیل کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں اور خود کھیل بھی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس دلیل پر ہمیشہ سے اعتراض ہوتا رہا ہے۔ یہ اس مادی دنیا کے لیے ایسی مابعد طبیعتی وجود پیش کرتی ہے جو حقیقی حرکات سے شروع ہوتی ہے اور علتی تسلسل سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ارسطو کی دلیل ہمیں کبھی بھی کائنات سے پرے نہیں لے جا سکتی جہاں ہم اس کے اندرونی طریقے عمل کا علم حاصل کر سکیں۔ ارسطو کا ایک پیش رو سٹیرتو جو 269 میں فوت ہو گیا تھا، اس کی دلیل تھی کہ فطرت میں ظاہری طور پر کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ مزید برآں فطرت کی جو زیادہ تر خصوصیات منکشف ہوئی ہیں وہی اس دنیا کی آخری تشریح ہیں۔ تشریح اور وضاحت اس دنیا کے اندر ہے، نہ کہ اس دنیا کے باہر۔ ارسطو کے نظریے پر یہ اعتراض اس قدر بنیادی تھا کہ بیل اور ہیوم نے اس کا نام ہی اسٹرائی دہریت رکھ دیا۔ خدا کے وجود کے ہونے کی ایک اور دلیل مسلمان مذہبی علماء اور فلاسفروں نے پیش کی، جو کلام اسپیچ کے نام سے مشہور ہے۔ مرکزی سوال یہ تھا کہ واقعات کا تسلسل لامحدود حد تک پیچھے کو جاتا ہے کہ نہیں۔ نظریہ کلام کے مطابق ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس دنیا کے ایک معین نقطۂ آغاز ضرور ہے۔ کائنات عدم یعنی آؤٹ آف نتھنگ سے وجود میں نہیں آئی، اس لیے خالق کائنات و خدا ضرور موجود ہے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کون سی دلیل پیش کی جائے کہ واقعات کا سلسلہ ماضی میں لامحدود حد تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ چنانچہ اس کے لیے دلائل ایک عیسائی عالم فیلوفونس نے 6 صدی عیسوی میں اور مسلمان فلاسفر الکندی نے 800 سے 870 میں پیش کیے۔ اس تھیوری کے مطابق اگر کائنات ہمیشہ سے ہوتی تو اس خاکی زمین پر کسی بھی چیز کے پیدائش کے پیچھے لامحدود نسلوں کا سلسلہ ہوتا، لیکن لامحدود دنیا میں سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر کائنات ابدی ہے تو آج جو بھی چیز موجود ہے یہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نظریے سے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس کائنات کو بنے ہوئے معین وقت گزرا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی اور اجتماعی لامحدودیت یعنی ایکچول اینڈ پوٹینشل انفائنیٹس کے درمیان امتیاز بھی پیدا کرنا ہوگا۔ تو معلوم ہوگا اگر اس ساری بحث کا نتیجہ یہ دکھا بھی دے کہ ماضی کے واقعات کی حقیقی لامحدودیت بے ربط اور بکھری ہوتی ہے تو پھر بھی ایسے خدا کا تصور ثابت نہیں ہوتا جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہو۔ یہ صرف یہی بتائے گا کہ کائنات غیر محدود حد تک پرانی نہیں ہے، لیکن اس پر تو سائنس کی جدید بگ بینگ کی تھیوری بھی اتفاق کرتی ہے، لیکن اصلاً یہ کائنات کیسے شروع ہوئی یہ پھر بھی غیر متعین ہی رہے گا۔ چنانچہ عدم فرام نتھنگ سے بھی آغاز بگننگ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ابتدا بگننگ ہونی چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ کائنات ابدی ہے جیسا کہ ارسطو کا کہنا تھا یا کلام دلیل کے مطابق کسی خاص وقت میں شروع ہوئی، ابن سینا نے 970 سے 1037 عیسوی میں نظریہ پیش کیا کہ کائنات عارضی چیزوں سے بنی ہوئی ہے، یعنی وہ پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ گویا ان کے لیے وجود رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ کسی وقت وجود نہیں رکھتی یا وجود نہیں رکھیں گی، لیکن ہر چیز ایسی نہیں ہو سکتی، ورنہ ماضی میں کبھی کوئی وقت رہا ہوگا جب کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جب کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہے سے تو کچھ نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ لہٰذا ضرور کوئی ایسی ہستی تھی جو چیزوں کے پیدا ہونے کا سبب بنی، جن کا وجود میں ہونا کوئی ضروری نہیں تھا، اور یہ ہستی ہی خدا ہے۔ لیکن اس دلیل کے ساتھ بھی بہت سی مشکلات منسلک ہیں۔ اس دلیل کی مخالفت میں ہیوم کہتا ہے کہ فرض کیا ایک چیز 20 متحرک ذرات کا مجموعہ ہے، میں آپ کو الگ الگ ہر ایک ذرے کی حرکت کا سبب بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بڑی غیر مناسب بات ہوگی کہ آپ مجھے پھر تمام ذرات کی حرکت کا سبب پوچھیں۔
جبکہ ہر ایک کی حرکت کا سبب بتایا جا چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اول کچھ نہیں تھا کے بجائے کچھ تھا کہنے پر مصر ہیں۔ مادے کے اندر موجود حرکت کا سبب اس سے پہلی والی حرکت ہے، اور اس حرکت کا سبب اس سے پہلی والی حرکت، پھر اس کے پیچھے اور حرکت تھی جس نے اسے متحرک کیا۔ اعلیٰ حاصل قیاس، یہ سلسلہ لامحدود حد تک جاتا جائے گا، چنانچہ ہم جتنا دور بھی چلے جائیں دراصل ہم آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ پہلے والا سوال بدستور باقی رہے گا۔ چنانچہ پرنسپل آف سفیشینٹ ریزن کے مطابق کوئی بھی امر، واقعہ، فیکٹ اس وقت تک حقیقی نہیں ہو سکتا یا کسی مقولہ کو سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کے لیے کافی دلیل موجود نہ ہو، ایک ایسی کافی دلیل جسے مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ چنانچہ ایسی دلیل کو مادے سے باہر تلاش کیا جائے، اور یہی چیزوں کی آخری دلیل خدا کے اندر ہی ملتی ہے جو حرکات کے ان سلسلوں کو چلا رہا ہے۔ مذکورہ متاثر کن دلیل لیبرونس نے پیش کی تھی، لیکن مسئلہ پھر وہی تھا کہ یہی اصول خود خدا پر لاگو کیوں نہیں ہوتا۔ اس کا ممکنہ جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وضاحتوں کے اصولوں کا تعلق مادی دنیا سے ہے، لیکن اگر وضاحت کا یہ اصول صرف مادی دنیا سے ہی متعلق ہے تو پھر مادی دنیا کی وضاحتیں مادے کے اندر رہ کر ہی ہونی چاہیے۔ خدا کے وجود کے حق میں انسانی فکر و خیال کی ایک اور قدیم ترین دلیل ڈیزائن آرگیومنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ جیسے سالمسٹ لکھتا ہے، جب میں آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو اے خدا مجھے تمہاری انگلیوں کی صناعی کا کمال نظر آتا ہے کہ تم نے کیسے چاند اور ستارے بنائے ہیں۔ اسی طرح افلاطون نے کہا تھا، آسمان کو دیکھنے کا مطلب دیوتاؤں کو دیکھنا ہے کہ جیسے ان کی بین دستکاری ہینڈی ورک ایویڈنٹ کو دیکھ لیا۔ تاریخ میں یہ دلیل پہلے 385 قبل از مسیح میں زیفون کے حوالے سے آتی ہے، جب اس نے جانداروں کے اندر اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مفید ترین حالت میں ملے ہونے کا مشاہدہ کیا، تو اس نے سقراط سے آ کر کہا کہ اس بہترین تنظیم و ترتیب کو دیکھ کر اشارہ ملتا ہے کہ انہیں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ ڈیزائن کیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کیا تم شک کر سکتے ہو کہ یہ محض اتفاقیہ ہوا ہے یا یہ بنایا گیا ہے؟ اسی طرح اس نے جانداروں کی جنسی اختلاط کے عمل میں گھل مل جانے کی ایسی مناسب ترتیب دیکھی جس سے ان کی افزائش نسل یقینی بن سکے، تو زیفون اس نتیجے پر پہنچا۔ بے شک یہ اس کی حکمت و تدبر کی دلیل ہے جس نے جانداروں کو باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے سے پیدا کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور اہم دلیل سسرو کے حوالے سے ملتی ہے۔ اس نے بھی زمین و آسمان میں موجود اشیاء کی باقاعدہ حرکات کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا، یہ دنیا کسی مستحکم اور مقرر کردہ یکساں نظام کے تحت چل رہی ہے۔ مذکورہ فطری استدلال ہمیں کسی معمار اور ایسے حاکم اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے جو اتنے بڑے طاقتور ڈھانچے کو چلا رہا ہے، لیکن اس دلیل کے بارے ہیوم کا کہنا ہے کہ یہ دلیل کسی نہ کسی طرح خود انسان کے اپنے روزمرہ عمل کے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی کوئی ذہین ہستی ضرور ہے۔ انسان چونکہ خود ذہین اور تدبر و حکمت کی صلاحیت رکھنے والا ہے، اس لیے وہ خدا کو بھی اپنی طرح ذہین اور تدبر و حکمت کا مالک خیال کرتا ہے۔ ذہن خالق کا تصور خود انسان کا اپنا ہی پرتو ہے۔ ذہن خالق کا تصور انسان کے ذہن میں اس لیے آیا کہ اس نے دیکھا کہ وہ خود چیزوں کو کسی مقصد اور باقاعدہ حکمت سے بناتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کو بنانے والی ضرور ذہین ہستی ہوگی جس نے کائنات کی ہر چیز کو مقصد کے مطابق یوں ہی تراش خراش کر ڈیزائن کیا ہوگا جیسا انسان خود کرتا ہے۔ اس دلیل کے مقابل ایکوینس لکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فطری اشیاء کسی نہ کسی اختتامی مقصد کی طرف جاتی نظر آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی علم نہ ہو وہ اپنے کسی انجام کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتی، جب تک کہ ایسی کوئی ذہین اور علم رکھنے والی ہستی نہ ہو جس نے ان سب فطری اشیاء کو اپنے اپنے انجام کی طرف جانے کی ہدایت کر رکھی ہو، اور اسی ہستی کو خدا کہا جاتا ہے۔ ایکوینس یہ سب کچھ اس مفروضے کے پیش نظر کر رہا تھا کہ سب قدرتی اشیاء اور عمل کسی طے شدہ انجام کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح دانتے اپنی کتاب ڈیوائن کامیڈی میں لکھتا ہے، کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، اس میں ایک مربوط نظم دکھائی دیتا ہے، اور یہی صفت اس کائنات کو خدا کے مشابہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ہر چیز بالآخر اپنے اصل منبع سورس کی طرف جھکی ہوئی ہے، جہاں وہ ہستی کے بہرے بے قراں کے اپنے اپنے حصوں میں حرکت کر رہی ہے، جہاں اسے اپنی اپنی جبلت کے مطابق ہی چلنا ہے جو اسے دے دی گئی۔ اسی طرح کے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے جے ایس مل اپنی کتاب مذہب پر 3 مضامین 3 Essays on Religion نامی کتاب میں لکھتا ہے، کسی ذہین دماغ کی کسی مقصد کی خاطر بنائی ہوئی اشیاء کی خصوصیات میں کچھ خاص ذاتی خوبیاں ہوتی ہیں
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کا سارا نظام یا اس کا قابل غور حصہ بڑی حد تک ان خوبیوں کی نمائش کرتا نظر آتا ہے، لہٰذا ہم حق بجانب ہوں گے اگر ہم کائنات کے اندر دکھائی دینے والی عظیم یکسانیت کو کسی علت سے منتج کریں۔ لیکن مندرجہ بالا بظاہر متاثر کن دلائل میں مشکل یہ ہے کہ جب مخصوص خوبیوں کو بامقصد حکمت یا کسی مقصد کو پورا کرنے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری دلیل نہایت کمزور اور قابل اعتراض ہو جاتی ہے۔ کائنات میں کسی مقصدیت کے نظریے کو سب سے پہلے ہیوم نے اور پھر ڈارون نے 1859 میں نیچرل سلیکشن کی تھیوری پیش کر کے رد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن مقاصد کو ہم کسی مقصد کا حصول بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صرف وہ حالات ہوں جن کے بغیر خود اس مقصد کا ہی کوئی وجود نہ ہو سکتا ہو۔ مثال کے طور پر مذہبی نقطہ نظر کے مطابق ہم کہیں گے ہماری فضا میں اوزون لیئر جو ہے اسے بڑی نزاکت، خوبی اور حکمت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے اس ذہین ہستی خدا کا مقصد ہو کہ زندگی کو سورج کی تباہ کن شعاؤں سے بچایا جائے۔ لیکن مساویانہ طور پر اوزون لیئر کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خود ایک ایسی فطری پروسیس کا نتیجہ ہے جو خود اس حالت میں واقع ہوا ہے جس میں اگر زندگی نہ ہوتی تو وہ پروسیس بھی نہ ہوتا۔ مزید برآں کائنات میں جو فطری پروسیس دکھائی دیتے ہیں خود ان کے وجود کی وضاحت بھی باقی رہ جاتی ہے۔ دوسرا، انسانی ذہانت جو مشین بناتی ہے وہ مادی اور فطری قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ انسان فطرت کے ہی اصولوں کو استعمال کرتا ہے، جبکہ فطرت کا نظام بذات خود ہی فطری قوانین پر مشتمل ہے۔ چنانچہ فطری قوانین کا استعمال اور چیز ہے، جبکہ فطری قوانین کی تخلیق، کریشن آف فزیکل لاز دوسری چیز ہے۔ فطرت کے اندر جو بھی نظام ہے اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ فطرت کا الگ سے حصہ نہیں، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اٹ از واٹ ایگزسٹ۔ ہیوم کا کہنا ہے کہ فطرت کے اندر جو ابدی اور خلقی نظم پایا جاتا ہے وہ حیران کن نہیں ہے اور نہ ہی بعد از قیاس متبادل ہے اس انتشار کا جو شاید کبھی رہ چکا ہے۔ یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ دنیا اتنی منظم کیوں ہے اور انتشار کیوس پر مبنی کیوں نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی زمینی ہستی کے مفروضے کو ہی پیش کیا جائے، جبکہ آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات میں صرف نظم ہی نہیں بد نظمی بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ کائنات کو ڈیزائن کرنے والی کوئی نہ کوئی ہستی ہے تو پھر اس سے اور بھی سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اس کائنات کی تخلیق میں ایک سے زیادہ معمار ڈیزائنر ملوث ہوں، جیسا کہ انسانی دنیا میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیزائنر فوت ہو چکا ہو یا اسے اس کائنات سے مزید کوئی دلچسپی نہ رہی ہو، اسے اپنی مخلوق یا انسان کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اس نے خود کو غیر جانبدار اور بے نیاز کر لیا ہو۔ ڈائریکٹ ایکسپیرئنس آف دا ڈیوائن۔ اب ہم ان دلائل پر گفتگو کریں گے جن کا تعلق بقول ارسطو کے ان روحانی واقعات اور واردات قلبی کے دعووں سے ہے جو فہم و عقل کو چکر میں ڈال دیتے ہیں، جن میں ذاتی دعووں کے مطابق کچھ لوگ خدا کے ساتھ براہ راست کسی طرح ربط کے تجربے سے گزرتے ہیں۔ بظاہر ایسے تجربات سے بہت سے انسان گزرے ہیں، لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ذاتی، پرائیویٹ نوعیت کا تجربہ ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ دعوے کے مطابق خدا کے ساتھ ایسی ملاقاتیں جنہیں بے شک محسوس کیا جا سکتا ہے، بصری، سمعی یا صرف شدید احساس کی صورت میں ہوتی ہیں، جس میں ایسے لگتا ہے کہ کسی مافوق البشر شخصیت میں انسان گم ہو رہا ہے۔ اس طرح کے تجربات کے دعوے دنیا کی ہر ثقافت اور تہذیب میں ملتے ہیں۔ قدیم ثقافتوں میں اس طرح کے دعوے اس قدر عام تھے کہ اسے کوئی قابل ذکر بھی نہیں سمجھتا تھا۔ رومن عیسائیت نے اس طرح کے دعووں کو قدر تعامل کے بعد قبول کیا، کیونکہ ایسے دعوے مسلمہ عقائد کے خلاف بڑے مؤثر بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ دور عقل، دا ایج آف ریزن کے دوران اس طرح کے شخصی اور ذاتی نوعیت کے دعووں کو بڑے ہی شک سے دیکھا گیا، لیکن جب ہیوم اور کانٹ نے اس طرح مذہبی دعووں کو خوب نقصان پہنچایا اور تمام مذہبی عقائد کو عقل کی کسوٹی کے ساتھ مشروط کیا، تو اکابرین مذاہب نے خاص طور پر پروٹسٹنٹ میں یہ رجحان بڑھ گیا کہ وہ اس طرح کے تجربوں کو خدا کے وجود کے ثبوت کے طور پر پیش کریں۔ خدا سے ملنے کا سوال ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی عام شخص سے مل رہے ہیں یا کسی چیز سے واقف ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ شخص اور چیز دوسرے کے لیے بھی قابل رسائی ہوتے ہیں، لیکن خدائی ملاقات کے دعوے میں ایسا ممکن نہیں۔ اس طرح کے تجربات کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، یا تو کوئی سچ مچ کی خدائی ہستی ہے جو خود مختار اور الگ وجود رکھتی ہے، جس نے متعلقہ شخص کو عنایت ملاقات سے نوازا ہے، یا پھر اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ وہ شخص جو اس تجربے سے گزرنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنی ثقافتی، ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی حالت ہی کی چغلی کھا رہا ہے۔
اس طرح کے تجربے میں خواب جیسی کیفیت زیادہ نظر آتی ہے، بجائے اس کے کہ سچ مچ کسی غیر مرئی لیکن الگ سے وجود رکھنے والی ہستی سے ملاقات ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ تجربہ جیسے ہوتا ہے اور جس طرح اسے بیان کیا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاعل سبجیکٹ اپنے ذہن میں پہلے سے ہی کسی ایسی ہستی سے ملاقات کی خواہش یا توقع رکھتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ رومن کیتھولک مذہب پر ایمان رکھنے والے کو مقدس کنواری مریم ہی نظر آئے گی، نہ کہ کوئی یونانی دیوتا۔ چنانچہ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ وقت، دور اور حالات کیا ہیں جب کوئی شخص ایسے تجربے کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کس کی اور کس طرح کی عبادت میں روحانی تصادم اور جذباتی بحران سے گزر رہا ہے، کیونکہ ایسے حالات ہی اس مبہم اور مختلف النوع ہستی سے ملاقات کا سبب بنتے ہیں۔ ولیم جیمز اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس سے ایک ہی چیز صاف صاف ثابت ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسی ذات سے ملاقات کے تجربے سے گزر سکتے ہیں جو ہمارے خیال میں ہم سے بہت بڑی ہے، اور اس یونین میں ہم عظیم ترین سکون حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر پہلے سے ہی مذہب کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ایسی ملاقاتوں کے امکان کا ذکر بھی موجود ہے کہ جس کی آپ پرستش کرتے ہیں تو وہ خود کو منکشف بھی کرتا ہے، تو پھر آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ بنیادی شرائط موجود نہ ہوں تو اس طرح کا تجربہ ہی مکمل ابہام بن جائے گا۔ اخلاقی اور دوسرے دلائل۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات کا سوال بھی کسی نہ کسی طرح خدا کی ہستی کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اخلاقی لحاظ سے ضروری ہے کہ خدا کے وجود کو فرض کر لیا جائے۔ کانٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیکی کے نتیجے میں اسے مسرت بھی ملنی چاہیے اور فضیلت بھی، جبکہ اس زندگی میں ضروری نہیں کہ نیکی اور فضیلت و مسرت ساتھ ساتھ چلیں، بلکہ بسا اوقات نیکی کے بدلے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھا کہ کیا واقعی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ چاہے؟ کیا وہ نیک کام کو صرف نیک کام ہی سمجھ کر نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے لیے ضرور کوئی جذبہ محرکہ ہونا چاہیے؟ اس دلیل پر دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ جسے ہم اپنا منتہا و مقصود بناتے ہیں ضروری تو نہیں کہ وہ ممکن بھی ہو جائے۔ کسی مکمل باغ کی تعمیر کے لیے مکمل کوششوں سے ضروری تو نہیں کہ سچ مچ کا مکمل ترین باغ ہی ہوگا۔ اخلاقیات کی دلیل پیش کرنے والے زور دیتے ہیں کہ احکامات اور قوانین خدا جیسی ہستی سے ہی آ سکتے ہیں، لیکن انہیں پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اخلاقی قوانین آسمان سے اترے ہوئے احکامات ہیں، انسانی روایات نہیں۔ دوسری دلیل یہ کہتی ہے کہ خدا اخلاقی قوانین کو ناگزیر اتھارٹی دیتا ہے، لیکن ایسی اتھارٹی باہر سے نہیں آنی چاہیے۔ اتھارٹی تو لوگوں کی اکثریت کے اتفاق کرنے سے ہے کہ فلاں قانون پر ضرور چلنا ہے، خواہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو۔ اس سلسلے کی ایک اور دلیل ضمیر کی آواز سے منسوب ہے۔ یہ دلیل جوزف ٹیلر نے پیش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کے اندر کوئی ایسی طاقتور، ذہین، خارجی اور ہر آن نگرانی کرنے والی ہستی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور ضمیر کی یہی آواز خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اس پر جو عام اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ اس دلیل کے آنے سے پہلے ہی جان لاک نے 1632 سے 1704 میں دے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اخلاقی قوانین ضمیر سے پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ مختلف انفرادی ضمیروں سے متصادم قسم کے اخلاقی قوانین پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیم، صحبت اور اپنے اپنے ملکی اور سماجی رسم و رواج اور دیگر معاشرتی روایات ضمیر کو متعین کرتے ہیں۔ جے ایل مشین اس بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ یہ تو بڑی ہی خود فریبانہ بات ہوگی اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی ایک کا ضمیر جو کہہ رہا ہے اس کے ساتھ دوسرے سب یکتائی محسوس کریں، اور ضمیر کی آواز انہیں جہاں لے جائے ادھر ہی بہہ جائیں۔ خدا کے ہونے کی ایک اور دلیل معیار اور کاملیت کے بلند تر درجے سے متعلق ہے کہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو کسی بھی بلند تر درجے کی مثال ہو اور اس کا شائبہ کم تر درجوں میں پایا جائے۔ چنانچہ کاملیت، پرفیکشن کا مرکز خدا ہے، لیکن اس دلیل کا جواب دیا گیا کہ کسی پیمانے اور اسکیل پر سب سے اونچے درجے کو سب سے بڑی صفت، کوالٹی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جم اگر جیک سے زیادہ نشے میں ہے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کسی دوسرے کو بھی جتنا زیادہ ممکن ہو نشے میں دھت ہو جانا چاہیے۔ خدا کے وجود کے ثبوت کے طور پر معجزوں کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی بڑی وسیع فلسفیانہ بحث ہوئی۔ اولاً سوال تو یہی ہوگا کہ معجزے کی تعریف کے مطابق واقعی معجزہ کبھی واقع ہوا بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہوا ہے تو ہم کس طرح امتیاز کریں گے کہ ہمارا علم ابھی اس فطرت کے بارے نامکمل ہے یا کوئی خدائی مداخلت ہوئی ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ تمام مذاہب، خواہ وہ الہامی ہوں یا اصنام پرست،
معجزاتی دعووں سے یکساں بھرے پڑے ہیں۔ خدا کے وجود کے حق میں لاک شعور کی دلیل پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مادہ بذات خود سوچ نہیں سکتا۔ ہمارے لیے یہ بیان کرنا مشکل ہے کہ مادی ڈھانچہ کیسے شعور رکھتا ہے، لیکن ہیوم اس کے مقابل استدلال پیش کرتا ہے کہ دماغ مادے کی پیچیدہ ترین شکل کا نام ہے اور شعور اس کے اندر خاص قسم کے ارتعاش سے پیدا ہوتا ہے۔ مادے کے اندر شعور کی صفت ارتقاء کے عمل سے پیدا ہوئی، اسے کسی ماورائی طاقت کی پیدائش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ برکلے دلیل پیش کرتا ہے کسی چیز کا وجود اس کے ادراک میں آنے سے وابستہ ہے، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں اس وقت وجود میں آئیں جب ہم ان کا ادراک کریں، لہٰذا کوئی ایسا قوی فہم مائنڈ موجود ہے جو سب اشیاء کی ہمیش خبر رکھے، آل پرسیونگ اینڈ ایور پرسیونگ۔ ہیوم نے برکلے کی دلیل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نتیجے کے لیے پہلے مابعد طبیعیات کا قائل ہونا پڑے گا، جو بہت سے لوگوں کے لیے کم ہی قابل یقین ہے۔